بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 227 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خفی کی مثال کی وضاحت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقَفَّلٍ سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے خفی کا حکم پڑھا اور اس کی مثال کی عربی عبارت ہم نے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما سے پڑھی۔ آج اسی آیت کی کچھ وضاحت کریں گے کہ یہ ظاہر تو ہے چور کی سزا میں، لیکن یہ کس حق میں خفی ہے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی عبارت جو اسی بات سے متعلق ہے وہ بھی ہم پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد پھر وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقَفَّلٍ قِيلَ لَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِمَا ذَكَرْنَا وَقِيلَ يُقْطَعُ لِوُجُودِ الْحِرْزِ بِالْمَكَانِ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ بِالْحَافِظِ۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر قبر تالا بند کمرے میں ہو تو کہا گیا ہے کہ مذکورہ دلیل کی وجہ سے کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ کاٹا جائے گا اس لیے کہ مکان کے ذریعے حفاظت موجود ہے، اگرچہ محافظ کے ذریعے حفاظت موجود نہیں ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا وَقَالَ ابُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ يُقْطَعُ النَّبَاشُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور یہ سارا کا سارا ہمارے نزدیک تھا، یعنی طرفین کے نزدیک تھا، جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہم الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ کفن چور کے ہاتھ بھی ہر حال میں کاٹے جائیں گے، لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے فرمان اس پر دلیل ہے کہ من نبش قطعناہ، کہ جس نے کفن چرایا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ قلنا هو محمول علی السیاست، تو ہم نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ سیاست پر محمول ہے، لما روی عنہ لا قطع علی المختفی وهو النباش بلغت اہل المدینہ، اس کی وجہ یہ ہے اس کو سیاست پر محمول کرنے کی کہ نبی علیہ السلام سے ہی روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مختفی پر قطع نہیں ہے۔ مختفی اب یہ کفن چور ہوتا ہے اہل مدینہ کی زبان میں، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اس پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی کہ السارق والسارقۃ، یہ جو آیت ہے یہ چور کے ہاتھ کاٹنے میں ظاہر ہے، لیکن چونکہ ہم نے خفی کی مثال پڑھنی ہے تو یہی آیت یہ کلام جو ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ جہاں چور کے حق میں ظاہر ہے وہاں پر یہ جیب قطرے اور کفن چور کے حق میں خفی ہے، یعنی طرار جیب قطرہ اور نباش کفن چور، ان کے حق میں یہ آیت خفی ہے، یعنی ان دونوں کے حق میں سارق کا حکم پوشیدہ ہے، اور یہ خفا اور پوشیدگی ایسے عارض کی وجہ سے ہے جو عارض خود ان دونوں میں موجود ہے، اور وہ عارض یہ ہے کہ اہل زبان ان دونوں کو سارق کے علاوہ دوسرے ناموں کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی جیب قطرے کو طرار اور کفن چور کو نباش کہتے ہیں۔ اگر جیب قطرہ اور کفن چور چور ہی ہوتے تو ان دونوں کے لیے بھی سارق کا لفظ استعمال ہوتا، طرار اور نباش کا لفظ استعمال نہ ہوتا، پس جیب قطرے کے لیے طرار اور کفن چور کے لیے نباش کے لفظ کا بولا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں سارق نہیں ہیں، اور جب یہ دونوں سارق نہیں ہیں تو ان پر سارق کا حکم بھی جاری نہیں ہونا چاہیے، بل ان دونوں کے حق میں سارق کا حکم مخفی اور پوشیدہ ہے۔ پس اس خفا کو دور کرنے کے لیے اور طرار اور نباش کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیب قطرے کا سارق کے علاوہ دوسرا نام یعنی طرار اس لیے رکھا گیا کہ سرقہ کے معنی کی بنسبت طرن کے معنی زائد ہے، کیونکہ سرقہ کے معنی یعنی چوری کرنا یہ چپکے سے کسی
کہ ایسے مال کو لے لینا جو مال محترم ہو، مال متقوم ہو اور شرعاً قابل انتفاع ہو اور محفوظ ہو، اور کم از کم 10 درہم کی مقدار بھی ہو۔ یہی وجہ کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی شراب چوری کی تو اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، اس لیے کہ شراب اگرچہ مال متقوم ہے لیکن شرعاً قابل انتفاع نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کھیت میں سے اناج چوری کر لیا تو حالانکہ کھیت میں کوئی محافظ نہیں ہے تو اس چور کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس نے غیر محفوظ مال لیا ہے۔ اور 10 درہم سے کم چوری کرنے پر بھی قطعی ید نہیں ہوگا، اس لیے کہ قطعی ید اور سرقہ کے لیے کم از کم 10 درہم کا ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال سرقہ کے معنی چپکے سے کسی کے ایسے مال کو لے لینا جو مال محترم ہو، محفوظ ہو اور کم از کم 10 درہم کی مقدار ہو، یہ تھا چوری کا معنی۔ اور ترن کے معنی ہے ایسے مال کو لینا جس کا مالک بیدار ہو اور اس مال کی حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا ہو، مگر مالک کو غفلت اور سستی میں ڈال کر اس مال کو لے لیا ہو۔ اب اس کو طرار بولتے ہیں ایسے بندے کو۔ اب کفن چور کا سارق کے علاوہ دوسرا نام یعنی نباش اس لیے تجویز کیا گیا کہ کفن چور میں سرقہ کے معنی کم پائے جاتے ہیں، اس طور پر کہ کفن چور دفن کرنے کے بعد مردے کو ان مردوں کا مال وہ کفن چوری کرتا ہے جو اپنے مال کی حفاظت کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی کفن چور مال غیر محفوظ کو لیتا ہے، سارق مال محفوظ کو لیتا ہے، اور مال غیر محفوظ کو لینا مال محفوظ لینے کی بنسبت چونکہ کم تر ہے، اس لیے نباش کے معنی سارق کے معنی کی بنسبت ناقص اور کم تر ہوں گے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہوگی کہ طرار یعنی جیب کترے کے معنی سارق کے معنی سے زائد اور نباش کے معنی سارق کے معنی سے ناقص ہیں۔ پس طرار جس کے معنی سارق کے معنی سے زائد ہیں اس میں بطریق دلالت النص سارق کا حکم ثابت کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سرقہ کا حکم یعنی قطعی ید جب ادنا یعنی سارق میں ثابت ہے تو اعلیٰ یعنی طرار میں بدرجہ اولا ثابت ہوگا، یعنی جب چھوٹے مجرم کو یہ سزا ہے تو بڑے مجرم کو یہ سزا بدرجہ اولا ہوگی۔ اور نباش میں سارق کے معنی چونکہ کم ہے اس لیے یہ شبہ ہوگا کہ سارق کی سزا یعنی قطعی ید کا مستحق نباش ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ شبہ کی وجہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے، لہذا نباش کے حق میں حد سرقہ ساکت ہو جائے گی اور نباش پر قطعی ید کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب صاحب نور الانوار نے فرمایا کہ اگر قبر ایسے حجرے میں ہو جس میں تالا لگا دیا گیا ہو، پھر اس قبر سے کفن چوری کر لیا گیا ہو، تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس صورت میں بھی نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دلیل وہی ہے کہ جو پہلے گزر چکی، یعنی نباش میں سرقہ کے معنی کم پائے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر آدمی زیارت قبر کے لیے اس حجرے میں داخل ہونے کی تعویل کر سکتا ہے، لہذا یہ قبر بھی تالے میں ہونے کے باوجود محفوظ نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نباش کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس لیے کہ یہاں مکان کے ذریعے حفاظت کرنا موجود ہے، اگرچہ محافظ کے ذریعے حفاظت کرنا موجود نہیں ہے۔ بس ایسی قبر سے کفن چوری کرنا مال محفوظ کو لینا ہے، پس جب اس صورت میں مال محفوظ کو لیا گیا تو نبش میں سرقہ کے معنی بغیر نقصان کے پائے گئے، اور جب اس صورت میں سرقہ کے معنی بغیر کمی کے موجود ہیں تو نباش پر سارق کا حکم یعنی قطعی ید بھی جاری ہوگا، اور اس صورت میں نباش کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اب مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا كُلُّ عِنْدَنَا، یہ جو جتنا بھی ہے نا یہ ساری تفصیل، یعنی کسی صورت میں نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا یا کس صورت میں کاٹا جانا، یہ امام اعظم اور امام محمد کا مذہب ہے، ورنہ امام شافعی اور امام یوسف کے نزدیک نباش کا ہاتھ ہر حال میں کاٹا جائے گا، قبر تالا بند کمرے میں ہو یا ایسے کمرے میں ہو جس میں تالا نہ لگایا گیا ہو۔ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے کہ من نبش قطع ہو، جس نے کفن چوری کیا ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اور جو ہماری طرف سے جواب دیا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اوپر والی جو حدیث بیان کی گئی کہ جس نے کفن چرایا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، یہ حدیث غیر مرفوع، اور بعض نے تو کہا کہ یہ منکر غیر مرفوع روایات میں سے استدلال کرنا یہ کمزور ہوتا ہے، لہذا اس روایت سے استدلال کرنا کمزور ہوگا بلکہ غیر صحیح ہوگا۔
اور دوسرا جواب اس کا یہ کہ مذکورہ تمام آثار و اقوال کو سیاست پر محمول کیا جائے گا، یعنی انتظامی مصلحت کے پیش نظر نباش کی قطعیت کو حکم دیا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا قطع علی المختفی، کہ مختفی پر قطع ید نہیں ہے، اور اہل مدینہ کی زبان میں مختفی نباش کو کہتے ہیں، یعنی کفن چور کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفن چور پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفن چور پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب تطبیق کرنے کے لیے یہی کہا جائے گا کہ قطع ید والی جو روایات ہیں وہ سیاست پر محمول ہیں، اور ورنہ اصل میں کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی، تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ خفی یہ آیت کیسے ہو سکتی ہے، خفی کا اطلاق اس پر کیسے ہوگا، سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لا قطع علی المختفی کا کیا ترجمہ ہے اور یہ کس حوالے سے بات کی گئی ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔